میرے انتہائی محترم دوستو، بزرگ عزیزو، اللہ رب العزت نے اس امت کے ذمے دو امانتیں کی ہیں. ایک امانت دین اور دوسری امانت دین کی دعوت. یہ دو امانتیں ہیں. ان دونوں امانتوں کو ادا کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط اتباع سنت ہے. اگر ان دونوں امانتوں کے ادا کرنے میں سنت کا اتباع نہیں ہے تو پھر کام کا کوئی اثر نہیں ہے. پھر یہ کام کا ڈھانچہ ہے بغیر روح کا. دعوت کا جو اثر ہے کہ دعوت کا اثر اتباع سنت میں ہے. دعوت بہت مؤثر ہے. جن دلوں کے بارے میں یہ یقین کر لیا جاتا تھا کہ اس دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، دعوت نے ایمان کو وہاں بھی داخل کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بارے مشہور تھا یہ کہ خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے، خطاب کا بیٹا عمر ایمان نہیں لا سکتا. اس لیے کفر یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے پاس اگر سب سے مضبوط آدمی ہے تو عمر ہے. جی اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے اسلوب سے جو اسلام کے خلاف شدید تھے، اللہ نے ان کو اسلام کی موافقت میں سخت بنایا. اشدھم فی امر اللہ عمر، کہ اللہ کے دین کے معاملے میں عمر سے زیادہ سخت کوئی نہیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز دعوت ہے، یہ آپ کا طرز دعوت دشمن کو دوست بنانے کے لیے ہے، دشمن کی دشمنی کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے. ہمارا جو اللہ مجھے معاف کرے کہ ہمارا جو مزاج اور طرز ہے وہ دشمن کی دشمنی کو بڑھانے کے لیے ہے. یہ بات توجہ جائے گی، بہت دشمن کی دشمنی کو بڑھانے کے لیے کہ ان کو غصہ دلاؤ تاکہ یہ مقابلہ کریں تو ہم مقابلہ کریں. یہ نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نبوت کی مزاج میں یہ چیز نہیں ہے. وہ دشمن کا مقابلہ اخلاق سے کرتے ہیں، دشمن کا مقابلہ احسان سے کرتے ہیں. ہتھیار کیوں ہیں کہ ہتھیار دشمن کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ہتھیار دشمن کو ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں. جب ہتھیار دشمن کو ختم کرنے کے لیے نہیں تو پھر اور کون سی چیز باقی رہ گئی کہ جس کو لے کے دشمن کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. میری بات تو مجھے چاہیے بہت کہ تمہاری زبان سے بھی کسی باطل کو بھی تم زبان سے گالی مت دو. یہ فرمایا حدیث میں، آپ نے فرمایا لا تسبوا اباکا، اپنے باپ کو گالی مت دو. تو صحابہ کا تعجب ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، باپ کو گالی کون دے سکتا ہے؟ باپ کا درجہ تو بہت بڑا ہے. فرمایا کہ تمہارا اپنے باپ کو گالی دینا یہ ہے کہ تم کسی کے باپ کو گالی دو، وہ پلٹ کر تمہارے باپ کو گالی دے تو تم نے اپنے باپ کو براہ راست گالی دی ہے. کیا؟ جی ہاں، جوابی کارروائی. یہ بات دھیان سے سننا. بہت کیا جوابی کارروائی، وہ جواب دے گا گالی کا. آپ اس کے باپ کو گالی دیں گے تو آپ کے باپ کو گالی دے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے آپ کے باپ کو گالی دی ہے، بلکہ آپ نے خود اپنے باپ کو گالی دی ہے. یہ ہے حدیث کا مفہوم. فرمایا لا تسبوا اباکا. تو میں نے عرض کیا یہ ہتھیار تو ان کو ڈرانے کے لیے ہیں. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ڈراؤ ان کو تاکہ ڈر کر اسلام میں آ جائیں. تو ایک صحابی پر تلوار اٹھائی، ایک صحابی نے ایک کافر پر تلوار اٹھائی. وہ کافر نے فوراً کلمہ پڑھا. کہیں سے؟ قتل کے ڈر سے کلمہ پڑھا. تو انہوں نے قتل کر دیا اس خیال سے کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کیسے کر دیا؟ عرض کیا وہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا. فرمایا تم نے دل چیر کر کیوں نہ دیکھا کہ اس کے دل میں کلمہ ہے یا نہیں؟ حالانکہ دل کھول کے دیکھنے سے کلمہ لکھا ہوا نظر نہ آتا اس میں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ تلوار تو اس لیے تھی تاکہ وہ کلمہ پڑھ لے. اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تو تمہارے تلوار کا مقصد پورا ہو گیا. یہ بات ہے جو میں کہنے جاتا ہوں. یہ کیا کلمہ پڑھ لیا تو تلوار کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. حرام. آپ تلوار نہیں ڈال سکتے، اس نے کلمہ پڑھ لیا. یہ میں نے مثال دی ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان سے اور ہمارے جواب سے لوگ مغلوب ہو جائیں گے. یہ نہیں. یہ مثال کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں، بلکہ اگر تم دشمن کو مغلوب کرنا چاہتے ہو تو اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ تم اس کو مغلوب کرو اپنے احسان سے اور اخلاق سے. اسے مغلوب کرو احسان اور اخلاق. کیونکہ اس دعوت کی سنت کا کمال یہ ہے کہ اذیت کا بدلہ احسان سے دو تو امت بن جائے گی. اور اگر کام کرنے والوں نے خصوصاً اور عام مسلمانوں نے عموماً اذیت کا بدلہ اذیت سے دیا تو امت میں ایک دوسرے کا مقابلہ پیدا ہوگا.
ان کا مقابلہ کرو. اسی میں نے ایک دو باتیں عرض کی ہیں بہت ضروری. دو امانتیں ہیں ہمارے ذمہ، ایک دین، دوسرے دین کی دعوت. تو دین کی دعوت کا اسلوب کیا ہے؟ دین کی دعوت کا اسلوب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اسلوب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے، تاکہ عمومیت سے امت بنے. عمومیت سے امت بنے تو آپ کی دعوت میں عمومیت ہے. ہمارے کام میں اس لیے طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے کہ طبقہ جوڑو، مالداروں کا طبقہ، غریبوں کا طبقہ، پروفیسران کا طبقہ، ڈاکٹروں کا طبقہ، ریلوے کا طبقہ، یہ اس کا ہمارا گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت تو طبقات میں پہلے سے بٹی ہوئی ہے. دعوت تو ان کو جمع کرنے کے لیے ہے، دعوت ان کو جمع کرنے کے لیے ہے. امت تو ہے طبقات میں بٹی ہوئی، اور جتنی امت کے درمیان خریزیاں ہیں، جتنی امت کے درمیان عداوتیں ہیں، جتنی امت کے درمیان آپس کی لڑائی جھگڑے ہیں، وہ سب طبقاتی فرق کی وجہ سے ہیں. حاکم محکوم کے درمیان، عوام خواص کے درمیان، مالدار غریب کے درمیان، حاکم محکوم کے درمیان، سب کے درمیان. اونچے خانہ والے نیچے خانہ والوں کو دباتے ہیں، اونچے خانہ والے نیچے خانہ والوں کو دباتے ہیں. تو دبا کے رکھو ان کو، یہ سر نہ اٹھائیں. ہاں کیوں ہے بات کہ امت میں جتنی بھی حالات ہیں اور فسادات ہیں، اس کی اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے. کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں وہ کام دیا ہے جو مسلمان کو مسلمان سے متعارف کرائے گا. مسلمان سے، جی ہاں، اس سے بڑھ کر متعارف کرانے کا اور اس کام سے بڑھ کر امت کے آپس میں ملنے کا اور کوئی ذریعہ ہے نہیں، اور کوئی ذریعہ ہے نہیں. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، صرف ایک مرتبہ، اور وہاں بھی وہ جائیں گے جن کے پاس جانے کا انتظام ہے. ورنہ ہر مسلمان سے اور ہر مسلمان کا ہر انسان سے جو واسطہ پڑے گا اور اختلاط ہوگا وہ اس دعوت کی نسبت پر ہی ہو سکتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ دعوت کی نسبت پر ہی، کیونکہ دعوت کی نسبت پر ملاقات ہر ایک سے ہوگی، اور دنیا کی نسبت اور ملاقات اغراض والوں سے ہوگی. دنیا کی نسبت جو ملاقات ہوگی وہ کسی غرض پر ہوگی نا. گاہک تاجر سے ملے گا سامان لینے کے لیے، تاجر گاہک سے ملے گا سامان بیچنے کے لیے. دیکھو جتنی بھی دنیا کے شعبے ہیں ان میں وہ لوگ جائیں گے جن کا ان سے واسطہ پڑتا ہے، ورنہ عوام اور لوگوں کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. پہلی بات میں نے کی ہے کہ اس دعوت میں طبقات کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق میں بلندی اور حسن پیدا کرنے کے لیے جو بنیادی حکم دیا اور جو اصلاح کا اور اخلاق کی بلندی کا جو طریقہ بتایا، وہ یہ بتایا کہ اپنے صحابہ کو کہ تم اجنبیوں کے ساتھ، دوسری قوم کے لوگوں کے ساتھ، دوسرے قبیلے والوں کے ساتھ، دوسرے خاندان والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ نکلو اس راستے میں، ان کے ساتھ نکلو اس راستے میں. صحیح روایت ہے، آپ نے حکم دیا حضرت اقسم کو، اقسم وغزو ما غیر قومی، اس راستے میں نکلو اپنے قوم کے علاوہ کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ نہیں. قوم کے ساتھ نکلو گے تو قومیت کا، برادری کا مزاج بنے گا. وغزو ما غیر قومی، اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. اس سے بہت بڑی حکمت تھی. کیوں؟ تاکہ امت کے مختلف طبقات سے مل کر آپس کا طبقاتی فرق ختم ہو. یہ ان کے یہاں آئیں، یہ ان کے یہاں جائیں، یہ ان سے ملیں، یہ ان سے ملیں. تو دو قسم کے لوگ تھے، اور دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو غیر عرب، دوسرے غربا فقراء. تو جتنے بھی مذاہب تھے ان مذہبوں میں مالدار اور غریب کے درمیان بہت درجے، بہت اونچ نیچ تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کالے اور گوروں میں اونچ نیچ تھی کہ یہ کالے ہیں ہم گورے ہیں، یہ کالے ہیں ہم گورے ہیں. یہ طبقات میں فرق تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز دعوت نے اس فرق کو ختم کیا. آپ نے اسے کاٹا ہے باقاعدہ، اس سے باقاعدہ محنت ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ چاہے جماعت میں چلا جائے، جس کے ساتھ چاہے وقت لگا لے، ایسا نہیں. بلکہ آپ نے مختلف طبقات کو طبقات میں گھسایا ہے تاکہ ان کے درمیان میں طبقات کی فرق ختم ہو جائے. یہ بہت اہم بات ہے، لیکن کام کرنے والے اس بات کو اہمیت دیتے نہیں، اس بات کو اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اس کی بہت اہمیت تھی، کیونکہ آپ ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہیں. تو یہ مزاج کہ مالداروں کا مزاج اور ہے، غریبوں کا اور ہے، ان کو الگ الگ رکھو. کہ نہ ان کو الگ الگ رکھو گے تو امت میں تفریق پیدا ہوگی. ان کو ملاؤ، ان کو آپس میں ملاؤ. جی ہاں، میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا اسلوب بتا رہا ہوں کہ آپ کی دعوت کا اسلوب کیا تھا. آپ کی دعوت کا اسلوب کیا ہے؟ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے. اس عمومیت کا میں تشکیل کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مالداروں کو غریبوں کے ساتھ جوڑتے تھے. وائل بن حجر یہ بہت بڑے شہزادے تھے،
وہ بڑی بادشاہت کے ماحول سے آئے اسلام کی طلب میں. کام جب دعوت چلے گی تو ہر قسم کے لوگ آئیں گے. کیا ہوگا؟ ہر قسم کے لوگ آئیں گے. دعوت چلی ہے دین کی. یہ کام کوئی ہمارے گھر کا یا جاگیر نہیں ہے کہ ہم اس میں کس کو لیں کس کو نہ لیں. نہیں, یہ دعوت چلے گی تو سب آئیں گے. مالدار بھی آئیں گے, غریب بھی آئیں گے, کالے بھی آئیں گے, گورے بھی آئیں گے, دوسری زبان والے بھی آئیں گے. تو کام کرنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے طرز عمل سے یہ بات ظاہر نہ ہو کہ یہ کس کو چاہتے ہیں کس کو نہیں چاہتے. یہ بات دھیان سے سننا. اور یہ بھی ذہن میں نہ رہے کہ کون کام کے زیادہ اہل ہیں کون اس کام کے اہل نہیں ہے. یہ بھی نہیں. میں ضرور عرض کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ کام کے انتظامی امور کی وجہ سے شیطان کام کرنے والوں کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیتا ہے کہ مالدار ہوں گے تو کام ہو جائے گا, مالدار نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوگا. یہ سب صاف صاف کہہ دیتا ہوں. یہ بات بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بعثت سے پہلے مالدار رکھا, بعثت کے بعد فقیر کر دیا, تاکہ یہ نہ کہیں کہ مال سے کام ہوگا. یہ نہ کہیں کہ مال سے کام ہوگا, کہ نہیں مال کا کوئی کام نہیں ہے. مال کا کام ہوتا تو نبیوں کو مال دے کر کام کرایا جاتا, کہ مال کا کام نہیں ہے. مال کا کام نہیں ہے. نہ اللہ نے مال دیا نبیوں کو کہ کام کریں, نہ نبیوں نے مال مانگا لوگوں سے کہ کام کریں. دونوں طرف سے نہیں. نہ خالق سے مال ملا نہ مخلوق سے, تاکہ معلوم ہو جائے یہ کام مال کا کام نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا, آپ کو اسلوب یہ تھا کہ آپ بادشاہوں کے, شہزادوں کے اور مالداروں کے ماحول سے آنے والوں کو غربا کے ساتھ ان کو رکھتے تھے, فقراء کے ساتھ رکھتے تھے. حضرت وائل کی تشکیل کی آپ نے حضرت معاویہ کے ساتھ, اسی کے ساتھ معاویہ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ, ان کے ساتھ تشکیل کی. حضرت وائل کی, حضرت وائل بن حجر شہزادے. اور معاویہ وہ تھے اس زمانے میں کہ ان کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں تھے, اتنے فقیر. وہ تشکیل کے ساتھ ہوگی, جاؤ ان کو لے جاؤ, ان کو دین سکھلاؤ, ان کو اپنے پاس رکھو, کھلانا پلانا دین سکھانا تمہارے ذمہ ہے. وہ کہاں سے کھلائیں گے, وہ بھی شہزادے کو دیا. چلے لے کر چلو جی, کہ غریب فقیر امیر صاحب کے ساتھ تشکیل ہوئی ہے ایک شہزادے کی. یہ نہیں کہ بھئی یہ مالدار ہیں ان کو مالدار کے ساتھ رکھو تاکہ ان کے مال سے متاثر ہو کر تجربے میں لگے, نہیں, بلکہ مالدار کی تشکیل ایک فقیر کے ساتھ لے کے چلے. تو حضرت معاویہ نے کہا شہزادے سے کہ بھئی تم تو گھوڑے پر سوار ہو اور جوتے پہنے ہوئے ہو, میرے پیر جل رہے ہیں دھوپ میں, اپنے جوتے مجھے دے دو, تم سے تمہارے جوتوں کا استعمال نہیں, تو سواری پر ہو. تو وائل نے یہ کہا کہ مناسب نہیں ہے کہ ایک فقیر بادشاہ کے جوتے پہنے, لوگ کیا کہیں گے, ایسی چلیے برداشت کر گئے, ٹھیک ہے, نیا آدمی ہے. پھر آگے چلے اور پیر جلے, گرمی زیادہ ہو گئی. پھر کہا کہ اچھا تو ایسا کرو, مجھے سوار کر لو اپنے ساتھ, دونوں پہ جائیں گھوڑے پر. کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے, لوگ کیا کہیں گے دیکھ کر کہ ایک فقیر شہزادے کے ساتھ بیٹھا ہے, ایسے ہی چلے آپ. برداشت کرو. سنو, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نئے لوگوں کی تشکیلیں پرانوں کے ساتھ ہوں گی تو اللہ پرانوں کو ترقی دیں گے, نئے لوگوں کی تربیت کریں گے. ان کو جمع کرنے کا مقصد یہ تھا, ان کو جمع کرنے کا مقصد یہ بھی تھا. نئے لوگوں کی تربیت ہوگی, پرانوں کو ترقی ہوگی. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہننے کو چپل نہیں تھے, وہ تو بن گئے امیر المؤمنین, تخت و تاج مل گیا. اور وائل بن حجر آئے اور آ کے اجازت مانگی, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہ ہاں بتاؤ, تمہارے جوتے بہتر تھے, میرے جوتے بہتر ہیں, اور تمہارا گھوڑا بہتر تھا, میرا تخت بہتر ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ اختلاط بہت ضروری ہے تاکہ ہماری آپس کی مناسبتوں سے امت میں تفریق نہ پیدا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجنبیوں کو مقام دیتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا اپنے, حضرت بلال کو مؤذن بنایا. کالے ہیں, حبشی غلام ہیں, اجنبی ہیں, کیا بنایا؟ مؤذن. درجہ دیا. یہ نہیں کہ یہ تو باہر کے لوگ ہیں, اجنبی ہیں, نہیں, مقام ہمارے لیے ہوگا کیونکہ ہم مقامی ہیں, ہمارا مقام یہ نہیں. بلکہ ایک کالے آدمی نے عرض کیا کہ آپ تو گورے ہیں اور آپ کی جنت, آپ کا مقام, اور کیا میرے جیسا بدشکل آدمی اور کالا آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا؟ ایک صحابی نے پوچھا آپ سے. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کالے کو جنت میں اتنا گورا کر کے داخل کریں گے کہ اس کے چہرے کی سفیدی 1000 سال کی مسافت سے نظر آ رہی گی. یہ کیوں بتایا؟ جی ہاں, تاکہ یہ بیچارہ اپنے آپ کو یہاں ہمارے درمیان اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے. میں ضرور عرض کر رہا ہوں, اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے.
کہ بھئی ان کے دل میں میری کیا حیثیت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز دعوت میں یہ بات تھی کہ ہر شخص سمجھتا تھا کہ میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے. آپ کا طرز دعوت ہے. اس لیے فرمایا کہ تم کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ کام اللہ لینے والے ہیں. تم تو ایک آدمی کو حقیر سمجھ کر قابل نہیں سمجھو گے، اور اللہ رب العزت اس سے کوئی کام لینے کے لیے اس میں قابلیت پیدا کر دیں گے. تم اس کے ظاہر کو دیکھو گے، اللہ اس کے باطن کو دیکھیں گے. کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو حقیر مت جانو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کے لیے یہ مقام رکھتے تھے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ سے کالے اور چیچک کے چہرے پر داغ اور ناک ان کی پچکی ہوئی تھی، چپٹی ناک. کسی طرح سے بھی کوئی حسن نہیں تھا، اور باہر کے آدمی اجنبی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آپ کو ایسی محبت تھی. ایک مرتبہ وہ گھر کی چوکھٹ سے اٹک کر گرے اور میں حضرت عائشہ سے، عائشہ دیکھنا ذرا اس کا چہرے پہ زخم آ گیا ہے پیشانی پر، اس کا خون صاف کر دو اور اس کی ناک صاف کر دو. تو عائشہ فرماتی ہے مجھے بہت گھن آئی کہ میں کیسے صاف کروں، میں کیسے صاف کروں. عائشہ فرماتی ہے مجھے گھن آئی، کراہیت ہوئی مجھے اور میں نے نہیں کیا. ابھی میں سوچ رہی تھی کیا کروں، آپ کا حکم بھی ہے کہ آپ میرے سے پہلے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ سے اس کے خون کو اپنے منہ سے چوسا، زخم خون کو اپنے منہ سے چوسا. اور آگے وجہ ہے کہ آپ ان کے زخم سے جو ہے خون چوستے تھے اور نیچے تھوکتے تھے یہاں تک کہ اس کا زخم صاف ہو گیا اور ان کی ناک صاف کی. اور عائشہ فرماتی ہے یہ منظر دیکھ کر مجھے میرے دل سے پھر یہ کراہیت ختم ہو گئی. مجھے اسامہ سے محبت جب ہوئی جب میں نے آپ کا یہ عمل دیکھا. ہاں یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی، یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ آپ کا طرز دعوت ہے یہ کہ تمہارے عمل سے معلوم ہوگا. کیونکہ میرے دوستوں عزیزوں یہ کام بہت وسعت قلبی سے کرنے کا ہے، تنگ دلی سے نہیں ہوگا. یہ کام نہیں ہوگا تنگ دلی سے فرقے بنتے امتی بنتی، تنگ دلی سے فرقے بنتے امتی بنتی. یا قصے ہیں آپ کے کہ آپ کا معاملہ اجنبیوں کے ساتھ، آپ کا معاملہ باہر کے لوگوں کے ساتھ، آپ کا معاملہ دوسروں کے ساتھ کیا رہا ہے، یہ بتلائے گا کہ امت کیسے بنتی ہے. آپ کا معاملہ کیسا رہا دوسروں کے ساتھ، کیا طرز ہے آپ کا. آپ نے اتنا ڈرایا ہے امت کو اس چیز سے کہ کسی کو حقیر مت سمجھو، ورنہ تم بڑی خیر سے محروم ہو جاؤ گے، بڑی خیروں سے محروم ہو جاؤ گے. یہی اسامہ، ان کا آپ نے انتظار کیا عرفات سے چلنے کے وقت. سننا دھیان سے، یہ کیا چلنے کے وقت ان کو تاخیر ہو جانے میں. تو بڑے بڑے صحابہ سب انتظار میں کہ آپ چلے تو ہم بھی چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں اسامہ کا. بہت دیر ہو گئی، بہت دیر بعد ہی آئے. میں کہ آپ چلو اسامہ آ گئے. ان کا انتظار کر رہے تھے، ان کا انتظار کر رہے تھے آپ. تو اہل یمن نے یہ کہا کہ اس کا انتظار کیوں کیا، ہمیں بڑے بڑے لوگوں کو اس کے انتظار میں روکے رکھا. تو اسامہ کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اہل یمن مرتد ہوئے. بڑی بات ہے. پوچھا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ارتداد آیا، اہل یمن مرتد کیوں ہوئے، کیا وجہ ہوئی، اہل یمن مرتد اسلام سے کیوں ہوئے، کیا وجہ ہوئی. تو بتایا گیا کہ اہل یمن تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اسامہ کے انتظار میں کیوں ہمیں روکا گیا. انہوں نے اسامہ کو حقیر سمجھا، اس لیے اسلام سے مرتد ہوئے. ہاں بہت سوچنے کی بات ہے کہ اسامہ کو حقیر سمجھا اس لیے مرتد ہوئے. اس لیے کہا کہ اس کی گنجائش نہیں ہے کسی کو حقیر سمجھا جائے. ایک صاحب کسی معرکے سے میدان سے فارغ ہو کر آئے، عمر کے زمانے کی بات ہے. تو وہاں معرکے میں ان کا ہاتھ کٹ گیا، پہنچے سے ہاتھ یہاں سے کٹ گیا. پھر وہ معرکے سے فارغ ہو کر حضرت عمر کے پاس آئے، کٹا ہوا ہاتھ، بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر کے پاس. پھر کھانے کا وقت آ گیا، دسترخوان لگنے لگا کھانے کا. تو انہیں خیال یہ ہوا کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور لوگ مجھ سے گھن کریں گے، میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے، لہذا مجھے ایک طرف ہو جانا چاہیے، مجھے ایک طرف ہو جانا چاہیے. وہاں سے اٹھے ایک طرف ہو گئے. دسترخوان لگا تو سمجھ گئے کہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ، کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے یہ ہمارا لحاظ کر رہا ہے، اس لیے یہ ایک طرف ہو گیا. اور نظر ہو گیا عمر کو کہ ہمارے ساتھی شاید اس کے ساتھ کھانا پسند نہ کریں، ہمارے ساتھی اس کے ساتھ کھانا پسند نہ کریں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا دسترخوان پر، اور بلا کر یہ فرمایا کہ میں نے قسم کھا لی ہے
جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ مزاج ہے امت بنانے کا. ہمارے اپنی جگہ ہیں ٹھیک ہے، لیکن امت کیسے بنتی ہے؟ پھر یہ فرمایا کہ تم اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے گھن کر رہے ہو، حالانکہ جو اگلا حصہ کٹ کے گرا ہے میدان میں وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے، باقی حصہ بھی جنت میں جائے گا. باقی حصہ جائے گا جنت میں، کیونکہ ہاتھ اس کے جنت میں جا چکا ہے. کہ جسم کا جو حصہ اللہ کے راستے میں کٹ گیا وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے، جنت میں داخل ہو چکا ہے. تو باقی حصہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ کہ ہاتھ جنت میں جا رہے باقی حصہ جہنم میں جا رہے، ایسا تو نہیں ہوگا. تو یہ فرمایا کہ اللہ تو اس کے بدن کو جنت میں داخل کرنے والے ہیں اور تم اسے کٹے ہوئے ہاتھ سے گن کر رہے ہو. یہ مثال دے رہا ہوں، یہ مزاج تھا. تو ہم نے عرض کیا کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم کرو، اور اس کا بہترین موقع ہمارے کام میں ہے. اس کا بہترین موقع اس کام میں ہے کہ امت کے ہر طبقے کے ساتھ چلنے کا مزاج بنے. ایک عالم مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ علماء کا سال کیوں لگوایا جاتا ہے؟ میں نے کسی سال لگوایا جاتا ہے تاکہ پوری زندگی امت کے ہر طبقے کے مزاج کو پہچان کر پوری زندگی سب کے ساتھ چلنا آ جائے. 3 سال تھے علماء کے، 3 سال، 1 سال ہندوستان میں، 1 سال عرب میں، 1 سال مغربی ممالک میں. جی ہاں، تاکہ ان 3 طبقے ہیں اصل میں، عرب اور ہند اور غرب، ان تینوں کے ساتھ ان تینوں میں 1 سال لگا لو تاکہ امت کے مزاج کو ان کے ساتھ اختلاط کر کے ساتھ رہ کر پہچانو. یہ اس کی حکمت تھی. تو میں نے ساری باتیں یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہیں کہ تبلیغ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ کسی کو رکھا جاوے کسی کو نکالا جاوے، نہیں، بلکہ ایک امت کا اجتماعی کام ہے. امت کا اجتماعی کام ہے، یہ امانت ہے. اس امانت کی ادائیگی کا اسلوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں عمومیت ملے گی. آپ نے طائف سے واپسی پر عداز غلام کو دعوت دی ہے. عتبہ شیبہ موجود تھے، ان کو دعوت نہیں دی، عداز غلام کو دعوت دی. غلام اور غلامی مشترک غلام دونوں کا. مشترک غلام تو اور بھی ادنا ہوتا ہے، غلام 2 آدمیوں کا کے درمیان وہ تو اور بھی زیادہ ادنا غلام ہوتا ہے. عداس غلام ان دونوں کا مشترک غلام تھا. تو غلام کو دعوت دی، آپ نے غلام کو دعوت دی کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں. آپ اس کو خود دعوت دیں. ہاں، یہ نہیں کہ یہ ہمارا مقام نہیں ہے، ہم اپنی حیثیت کے لوگوں سے ملیں، یہ نہیں کہ ہم اپنی حیثیت کے لوگوں سے نہیں کہ ہم اپنی حیثیت کے لوگوں سے ملیں. یہ مزاج تبلیغ میں نہیں ہے. یہ دعوت تبلیغ کا مزاج یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے لوگوں سے ملو، بلکہ اپنی حیثیت سے نیچے اتر کر ملاقاتیں کرو. جی ہاں، تاکہ درمیان کا جو فرق ہے یہ ختم ہو. ہم ایک شیخ کی ملاقات کے لیے گئے، لوگوں نے بتایا کہ یہ کام سے مانوس نہیں ہے، اور مانوس ہی نہیں ہے بلکہ بہت غلط خیال رکھتے ہیں کام کے بارے میں. کچھ فتوے بھی دیے انہوں نے کام کے خلاف کچھ فتوے بھی دیے، اور وہ کہتے ہیں کام بدعت ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص کام کے بارے میں کوئی غلط خیال رکھتا ہے تو غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے کہ ان کو صحیح بات ہم نے ان کو بتلائی نہیں ہے نا. صحیح بات بتلاؤ جا کے. کسی نے غلط بتلا دی تم صحیح بتا دو، کسی نے غلط بتایا تم صحیح بتا دو. تو میں نے کہا کچھ بھی صحیح، ہم تو ملاقات کریں گے ان سے ملاقات کریں گے، کسی بھی صحیح کوئی بھی صحیح ملاقات کریں گے. ہم گئے، عجیب قصہ ہے. ہم گئے تو انہوں نے صاحب کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم ہندوستان سے آئے ہیں حج کے لیے. خیال ہوا کہ علماء سے کی زیارت کریں، ہم تجارت کے لیے آئے. کہنے لگے کہ ہندوستان میں کہاں سے آئے؟ تو ہم نے کہا نظام الدین سے آئے ہیں. جماعت کے لیے پورا دوست. تو میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ زور زور سے رونے لگے. پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ ہمارے ساتھی تو کہہ رہے تھے کہ وہ شاید ملاقات بھی نہیں کریں گے، دروازہ بھی نہیں کھولیں گے، آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے، لیکن وہ رونے لگے. ہم بیٹھے ان کے پاس، کیا بات ہے؟ میں عجیب بات بتلائی. انہوں نے بتلایا کہ جب ان کو ذرا رونا کم ہوا ان کا اور وہ سکون ہوا ان کو، تو کہنے لگے کہ میں ایک کانفرنس میں مجھے جانا تھا ایک ملک میں. وہاں میں پہنچا تو ٹیکسی ڈرائیور مجھے لیا ایئرپورٹ سے، ہوٹل میں جہاں ان کا کانفرنس تھی وہاں مجھے جانا تھا. تو ٹیکسی والا کہنے لگا کہ عصر کی نماز تیار ہے، وقت ہو گیا، یہاں مجھے نماز پڑھنے کیا پڑھ لو. تو عالم کہتے کہ میں وہاں نماز کے لیے اتر گیا مسجد میں. وہاں گیا تو عصر کی نماز بالکل تیار تھی، کھڑی ہو گئی. میں نماز پڑھی. نماز پڑھنے صاحب نے اعلان کیا کہ تشریف رکھیں، دین کی بات. بیٹھ گیا کہ دیکھیں کیا دین کی بات، کون ہے کیا ہے. انہوں نے بات سنی میں نے، کہ میں سمجھا نہیں کہ یہ کیا ہے. تو میں نے پوچھا بابا والے سے
کہ تم کون ہو, ہمارا کیا مذہب ہے؟ انہوں نے کہا میں شافعی ہوں. کہاں سے آئے؟ کہ میں یہاں کا مقامی ہوں. تم کہاں سے آئے؟ میرا کیا مذہب ہے؟ کہ میں حنفی ہوں. تم کہاں سے آئے؟ کہ میں ہندوستان سے آئے. کسی سے پوچھا کہ تم, کہ میں مالکی ہوں. کہاں سے آئے؟ کہ میں یمن سے آیا. مجھے لگے کہ ہم تو اتنے عرصے سے درس دیتے ہیں اور وعظ کرتے ہیں, تو ہمارے یہاں تو ایک ہی مذہب کے لوگ بیٹھتے ہیں. یہ کون سا کام ہے جس نے سارے مذاہب کو جمع کیا ہوا ہے؟ کون سا کام ہے جس نے سارے مذاہب کو جمع کیا ہوا؟ ایک ہی حلقے میں حنبلی بھی, شافعی بھی, مالکی بھی, حنفی بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھ نہیں آ رہی کیا یہ کون سا حلقہ ہے؟ ہمارا تو حلقے لگتے ہیں, حنفیہ کا لگتا ہے, شافعیہ کا الگ لگتا ہے, مالکی کا الگ لگتا ہے. یہ کون سا کام ہے؟ یہ بات پوری ہو گئی تو پوچھا کہ آپ لوگ سب یہاں کی جمع, یہ کیا ہے؟ یہ کہا کہ یہ تبلیغ کا کام ہے یہ. تو صاحب کہنے لگے کہ اس دن میں نے سمجھ لیا کہ اگر امت کو کوئی کام جمع کر سکتا ہے تو یہ کام جمع کر سکتا ہے. یہ مجاز کر دیا. فوراً میں واپس آیا اور میں نے آتی سب سے پہلے جو کچھ میں نے لکھا تھا کام کے خلاف, میں نے اس سب کو ختم کیا. ہم اس کام کو سمجھے نہیں. یہ تو وہ کام ہے جو امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کرے. یہ واقعہ اسے یاد آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز دعوت ہے. تو ایک بات میں نے عرض کی ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کام کے کرنے میں نبوت والا مزاج لاؤ, کہ آپ کی مزاج میں عمومیت ہے, آپ کے مزاج میں عمومیت ہے, کہ عموم میں رہو. اس میں رہو, عموم میں رہو. دیا حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے, انسان کا بھیڑیا شیطان ہے, اور اس سے بچنے کے لیے فرمایا کہ 3 کام کرو, کہ ایک تو عموم میں رہو, ایک اجتماعیت کے ساتھ چمٹ کر رہو, اور دوسرے مسجد کے بند کر رہو. یہ 3 کام کر لو. یہ 3 صحیح حدیث ہے کہ اگر تم فتنہ سے بچنا چاہتے ہو تو 3 کام کر لو. ایک تو عموم میں رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمومیت میں رہتے تھے کہ آنے والا پوچھتا تھا ایکم محمد, ایکم ابن عبد المطلب, تم نے نبی کون سے ہیں؟ تمہیں نبی کون سے ہیں؟ جہاں صحابہ نے عرض کیا ہم آپ کے لیے کوئی ایسی جگہ بنا دیں اونچی جہاں آپ بیٹھے. نہیں چاہتا. تم میری گردن کچل کر چلو, میں تمہارے درمیان رہنا چاہتا ہوں. نہیں چاہتا, کیونکہ ہماری امتیازی شان ہو کہ نہیں, بلکہ آپ کی دعا ہے اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے کسمہ پرس لوگوں میں رکھ اور مجھے کسمہ پرس لوگوں میں موت دے, اور انہی کے ساتھ میرا حشر کر. انہی کے ساتھ میرا حشر کر دیا. ہم نے عرض کیا کہ اس کام کا مزاج سادگی ہے, اس کام کا مزاج سادگی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ سادگی جو دی ہوئی ہے نا, لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ پیچھے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ آگے ہیں, اس لیے کہ جن کی زندگی صحابہ کی زندگی کی زیادہ مشابہ ہے وہ کام زیادہ کر سکتے ہیں. سنو, یہ ایک احساس کمتری ہے لوگوں میں کہ ملکوں کے تقاضے تو مالدار صوبے پورے کریں گے اور ملکوں کے تقاضے تو ذی استعداد لوگ پورا کریں گے. یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. جو مجھے اس بات کا خیال اس دن آیا جب ایک صاحب کی زبان سے نکل گیا کہ بھئی یہ تقاضا تو ایسا ہے کہ اس کو تو فلاں صوبہ پورا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ خیال جب آ سکتا ہے جب آدمی یہ سمجھے کہ کام کے تقاضے مال سے پورے ہوتے ہیں. کام کے تقاضے مال سے ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت جس سے کام لینا چاہتے ہیں اس سے کام لے لیتے ہیں. سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام سب سے کمزور پرندے سے لیا, اسے ابابیل سے, سب سے کمزور چڑیا, سب سے, آپ نے دیکھا ہوگا. اور جتنے پرندے ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر اڑ جاتے ہیں, لیکن ابابیل زمین پر بیٹھ کر اڑ نہیں سکتا. جی اپنے گھونسلے میں بیٹھتا سیدھا ملتا ہے. ابابیل یا اڑے گا یا گھونسلے میں بیٹھے گا, نیچے نہیں بیٹھ سکتا. ہم نے دیکھا ہے بہت سب سے کمزور چڑیا ہے یہ, تو سب سے کمزور سے ختم کرایا سب سے مضبوط کو دیا ابرہہ کو. اور کس سے ختم کر دیا یہ کہ کوئی یہ کہ یہ قابل ہے, یہ کر لیں گے. قابلیت پر کام نہیں, ہم کام جسے چاہیں لے لیں, ہم کام جسے چاہیں لے لیں, کہ ہم جسے چاہیں کام لے لیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ کام کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے, ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ تمہارے پاس ایک پیالہ کھانے کا شام کو آئے گا, ایک صبح کو آئے گا, اور ایک جوڑا صبح کو بدلو گے, ایک شام کو بدلو گے, اتنا مال آ جائے گا. تو صحابہ نے عرض کیا
کہ کب آئے گا یہ وقت، کب آئے گا، جلدی آئے، یہ وقت جلدی آ جائے تاکہ پھر ہم کھانے پہننے سے ذہن فارغ ہو جائے گا تو پھر ہم دعوت کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے. یہ صحابہ نے عرض کیا پھر تو ہم کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے. ایک پیارا صبح کھانے کا آ گیا، ایک شام کو، ایک جوڑا صبح بدلیں گے ایک شام کو. تو جب کھانے کپڑے کی اتنی فراوانی ہوگی تو پھر ہمارا ذہن کھانے کمانے سے فارغ ہو جائے گا، پھر ہم یہ کام کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو، بلکہ تم آج اس فقر کے زمانے میں اسی کی مالداری سے بہتر ہو، اس فقر میں اسی کی مالداری سے بہتر ہو. تو اسلام کا مزاج ہے سادگی، اسلام کا مزاج ہے سادگی کہ ہم اپنے طرز زندگی سے سادگی، عملی سادگی دکھلاویں. یہ تو نعمت ہے. اور اسلام کی سادگی غربت کی وجہ سے نہیں تھی، اسلام کی سادگی فطرت کی وجہ سے تھی. اسلام کی سادگی کس سے ہے؟ فطرت ہے، فطرت کی وجہ سے. اسلام کی سادگی فطرت کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے نہیں ہے. یہ خیال غلط ہے، یہ خیال غلط ہے لوگوں کا کہ جن میں سادگی ہے وہ غریب ہیں یا جن میں فیشن ہے وہ مالدار ہیں. یہ خیال باطل خیال ہے. جی ہاں، سادگی اسلام کا مزاج ہے، فطرت ہے. سادگی فطرت ہے. جی ہاں، اسے باقی رکھو. یہ قابل فخر چیز ہے، قابل فخر چیز ہے. جی ہاں. تو ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، آپ کا مزاج یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے، اور امت بنی ہے آپ کے طرز دعوت سے. امت بنی آپ کے طرز دعوت سے. آپ صحابہ کے سامنے صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے. صحابہ کے سامنے صحابہ کے فضائل، جی ہاں، صحابہ کے سامنے صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے. تو اس سے ایک دوسرے کا مقام پہچانتے تھے. یہ بھی اس سے بھی اجتماعیت تھی. امت میں سے اجتماعیت تھی، ایک دوسرے کا مقام پہچانتے تھے. آپ کے روایتوں میں احادیث میں بہت ملے گا. آپ نے صحابہ کے سامنے صحابہ کی فضیلتیں بیان کی ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مقام ہے، علم کس سے لینا ہے، قرآن کس سے سیکھنا ہے، سب دیکھو. تو صحابہ کی مزاج یہ بات ملے گی کہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے فضائل سن کر ان سے آپس میں حسد نہیں کیا اور آپ سے اختلاف نہیں کیا کہ آپ نے فلاں کو یہ مقام کیوں دیا. نہیں، وہ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کام کسی سے لے رہے ہیں اور اگر آپ کسی کی کوئی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو آپ دیکھ کر بیان کر رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، آپ دیکھ کر بیان کر رہے ہیں. بہت واقعات ہیں کہ صحابہ کے مزاج یہ تھا کہ اگر وہ کسی میں کوئی خیر دیکھتے تھے تو اس سے حسد نہیں کرتے تھے، اور اگر کسی میں کوئی خرابی دیکھتے تھے تو اس سے نفرت نہیں کرتے تھے. اس میں خرابی اسے نفرت کرو، اس میں خوبی اسے حسد کرو، یہ بات نہیں. کسی میں کوئی خرابی ہے تو اس سے نفرت نہیں، اور کسی میں کوئی خوبی ہے تو اس پر حسد نہیں. اس سے ہوتی ہے اجتماعیت. اس سے ہوتی ہے اجتماعیت. حسد تو آدمی کو مقابل بنا دیتا ہے، معاون نہیں بناتا. ہاں، یہ کام چلے گا آپس کے تعاون سے، کام چلے گا آپس کے تعاون سے. جی، یہ کام چلے گا آپس کے تعاون سے. ایک دوسرے کا تعاون کرو کام میں، ایک دوسرے کے کام میں تعاون کرو. دیکھو میری بات یاد رکھو، ساتھی ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے حسد کی وجہ سے. کبھی ان کے کیوں ساتھ دیں؟ ہاں، آپ کو بتاؤں میں اصل بات کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تنہا چھوڑو تاکہ یہ کام نہ کر سکیں، پھر ہمیں بلائیں، اب آؤ تم کرو آگے. ہاں، یہ بات میری یاد رکھو، ان کو تنہا چھوڑو تاکہ ان سے کام نہ ہو. یہ منافقین کہتے تھے، منافقین کہا کرتے تھے. قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ جو نبی کے پاس عملہ ہے ان پر مال خرچ مت کرو تاکہ یہ اپنے نبی کے پاس رہنے میں فقر سے تنگ آ کر انہیں چھوڑ کر بھاگ جاوے، پھر یہ اکیلے رہ جاوے تو ان کا کام بند ہو جاوے. ان کا کام، جی سنو، کام بند کر دو ان کا. تو کیسے کام بند کرے کہ جو ان کے پاس جو عملہ ہے، جو ان کے مال سے پل رہا ہے یا ان کے مال سے ان کی مدد کر رہا ہے، تو وہ چلا جائے گا، کام بند ہو جائے گا. تو اللہ نے جواب دیا ان کی بات کا، اللہ نے بات کا جواب دیا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، کہ انہیں منافقین کو سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس مال کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کے ہاتھ میں اس طرح مال کے خزانے ہیں، عملے کے بھی خزانے ہیں. اس کی پکی بات ہے، عملے کے بھی خزانے. ہاں، کسی کو یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے بغیر کام نہیں ہوگا، ہمارے بغیر کام نہیں ہوگا، یہ خیال کسی کو نہ آئے. ہاں، کیونکہ اسے اللہ کے پاس مال کے خزانے ہیں، اسے اللہ کے پاس اور مال کے بھی خزانے ہیں، یعنی عملے کے، مال کے بھی خزانے اور مال کے بھی خزانے. اللہ نے فرمایا ہے صحابہ کے بارے میں
کہ اگر تم کام نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے. وہ صحابہ کے بارے میں کہہ دیا ان کے بارے میں. جی ہاں ان تولوا یہ سب قوم غیرکم، تم نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ہٹائیں گے دوسروں کو لائیں گے، ان سے کام لیں گے. عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کام کرنے والوں سے کہ یا تو تم کام کی ذمہ داری کو پورا کرو ورنہ میں تمہارے بعد والوں کو تمہارے آگے لاؤں گا، ان سے کام لوں گا. ہاں عمر کو قول ہے ہم کام کے محتاج ہیں، کام ہمارا محتاج نہیں ہے. تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے ضروری، ساتھی میں صلاحیتیں ہیں، ساتھی میں صلاحیتیں ہیں لیکن حسد استعمال نہیں ہونے دیتا. ساتھی میں صلاحیتیں ہیں، حسد استعمال ہونے نہیں دیتا. اس لیے کیونکہ اس کام کا ایک اصول بتایا ہے، اس کام کا ایک اصول بتایا ہے کہ اگر تم اس کام میں کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھو تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دو تاکہ تم سے بھی اللہ کام لے لے. سینئر جونیئر ہمارے ہاں نہیں ہوتے، سب کام اجتماعی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی اور بیت اللہ کی تعمیر میں بھی آپ پتھر خود اٹھاتے تھے، پتھر خود اٹھاتے تھے. آپ سے ایک پتھر اٹھا نہیں، بھاری تھا، تو آپ نے بیٹھ کر پیٹ کا سہارا لیا اسے اٹھانے میں. تو صحابی نے عرض کیا کہ یہ چھوڑ دیجیے دوسرا اٹھا لیجیے، یہ بڑا ہے آپ سے بھی اٹھ رہا ہے، یہ میں اٹھا لوں گا. تو آپ نے فرمایا لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اصل تو آخرت کیا، اصل زندگی آخرت کی ہے. کیا مطلب یہ تھا کہ میں اپنی آخرت کے لیے کرا تم اپنی آخرت کے لیے کرو. ہاں میں بھی اپنی آخرت کے لیے کرا تم اپنی آخرت کے لیے کرو. یہ فرمایا پتھر اٹھاتے ہوئے لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، میں بھی اس کے لیے کر رہا ہوں تم بھی اس کے لیے کرو. یہ نہیں کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے، یہ کام تمہارے کرنے کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں آگے ہوتے تھے، ہر مشکل میں آگے، ہر خطرے میں آگے. خطرے میں آگے جی ہاں بہت سے موقع ہیں ایسے عادت و روایتوں میں، خطرات میں آپ آگے ہوتے تھے. بڑے بڑے بہادر گھبرا جاتے تھے آپ کے پاس آنے سے، جنگوں میں آپ آگے ہوتے. ہمارے کہ بہت بہادر آدمی آپ کے پاس کھڑا ہو سکتا تھا، ورنہ عام آدمی کی مجال نہیں کہ آپ کے برابر میں کھڑا ہو جائے آپ کی بہادری کی وجہ سے. ہم نے عرض کیا کہ حسد وہ تعاون سے روک دیتا ہے. ایک آدمی میں صلاحیت ہوتی ہے لیکن حسد استعمال نہیں ہونے دیتا. صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے چھوٹوں سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے، چھوٹوں سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے. ایک مرتبہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما طواف کر کے نکلے بیت اللہ سے، تو دیکھا کہ ایک جوان آدمی اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو طواف کرانے کے لیے لے کے آ رہا ہے. دونوں نے کہا ایک دوسرے سے کہ دیکھو ہم تو جا رہے طواف کر کے اور یہ آ رہا ہے اپنی ماں کو طواف کرانے کے لیے، اپنی ماں کی خدمت کرے گا اور یہ طواف اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ کرائے گا، اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوگی اس کی طرف، تو چلو ہم بھی اس کے ساتھ طواف کریں، اسے دعا کی درخواست کریں. ہم بھی طواف کی ساتھ اسی دعا کی درخواست کریں. واپس آئے دونوں مطاف میں، اس کے پیچھے پیچھے چلے جوان کے، بڑی ماں کو پیٹھ پر طواف کرا رہا تھا. اور تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ میری مغفرت کی دعا کر دیں، میری مغفرت کی دعا کر دیں. ہاں یہ بات تھی کہ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جس سے معلوم ہو کہ آپس کی اجتماعیت کیسے ہوتی تھی، چھوٹے بڑے کے درمیان کیسا تعلق تھا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے اور صحابہ کو کام دیتے تھے. مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے جب میں تلوار نکالی، فرمایا کون لے گئے تلوار؟ تو زبیر کھڑے ہوئے مجھے دیجیے، فرمایا نہیں. حضرت عمر کھڑے ہوئے دوسرے اعلان پر، ان کو بھی دی دی. پھر فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جس کا حق ادا کرے؟ تو حق کی ادائیگی کے نام سے دونوں ڈر گئے، یعنی ہم حق نہیں ادا کر سکتے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے. جی ہاں یہ نہیں کہ ہم پرانے ہم حقدار ہیں، یہ نہیں ہے، ہم حق نہیں ادا کر سکتے. دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. تو ابو دجانہ کھڑے ہوئے کہ مجھے دیجیے. آپ نے ان دونوں پرانوں کو ہوتے ہوئے اس نئے آدمی کو تلوار دی. ہاں یہ نہیں کہ جی میرے کو نہیں ضرورت نہیں، تم تو بات کے ہو، ان کو تلوار دی. تو یہ دونوں ناراض ہو کر پیچھے نہیں بیٹھ گئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے گروپ دی ہے، یا ہم پہلے کھڑے ہوئے تھے تو بعد میں کھڑے ہوئے تھے. یہ نہیں میں پرانا ہوں یہ نئے ہیں. بلکہ روایت میں ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے میدان میں گئے کہ آخر کیا بات ہے کہ ہمارے درمیان اس کا انتخاب ہوا ہے، دیکھو کیا کرتے ہیں. دیکھ کر کہا کہ اللہ جانے اللہ کے رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے. اسے میرے دوستوں عزیزوں ساتھیوں کی صلاحیتوں سے فائدے اٹھاؤ اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کیونکہ حسد کرنا اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. حسد کرنا کیا ہے؟ تقسیم سے اختلاف. جی ہاں براہ راست اللہ پر اعتراض ہے، یہ براہ راست اللہ پر اعتراض ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ حسد کی بیماری کیسے ختم ہو.
اس کی بیماری کیسے ختم ہو؟ کہیں کہ اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے، اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ جو آدمی تم سے حسد کرے تم اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو. یہ حسد کا علاج ہے کہ تم سے حسد کرے اس کے لیے دعا کرو. کہ جس سے تم حسد کرو اس کے لیے دعا کرو. ہاں یہ جس سے تم حسد کرو اس کے لیے دعا کرو. یہ تم اس کے لیے دعا کرو گے تو تمہارے اندر سے حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی. کیونکہ حسد کا تقاضا ہوتا ہے نعمت کو ضائع کرانا، اور دعا کا تقاضا ہے نعمت کو باقی رکھنا. حاسد کو چاہیے کہ محسود کے لیے دعا کرے. حاسد کو چاہیے کہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کے لیے دعا کرے. اس کا علاج ہے. جب اس کے لیے دعا کرو گے تو تمہارا حسد ختم ہو جائے گا. کیونکہ حسد کا تقاضا ہے نعمت کو ختم کرانا، دعا کا تقاضا ہے نعمت کو باقی رکھنا. یہ علاج ہے حسد کا کہ حاسد محسود کے لیے دعا کرے. اس لیے اندازہ ہو جائے نا کہ مجھ سے حسد کرتا ہے تو مجھ سے جا کے دعا کی درخواست کرو کہ آپ میری دعا کریں. ہاں کر سکتے ہو. ہاں شکایت کرتے ہیں فلاں مجھے حسد کرتا ہے، فلاں مجھے حسد کرتا ہے. اچھا حسد کرتا ہے تو تم چلے جاؤ کے پاس سے کون آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں، اور دعا کرے گا. تو اگر وہ حاسد ہے تو دعا سے حسد ختم ہو جائے گا، دعا سے اس کا حسد کرنا ختم ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ کام اللہ کا ہے. اللہ جس سے چاہیں کام لیں، اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں کام لیں. یہ کام اللہ کا ہے، اللہ جس سے چاہیں کام لیں. ہمیں تو اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اس کام کے لیے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اس کام کے لیے قبول کروانا ہے. اس لیے سب سے اہم چیز وہ یعنی امت بنانا ہے، اور وہ امت بنے گی اجتماعیت سے. اور اجتماعیت پیدا ہوتی ہے نرمی سے، شدت سے نہیں. اجتماعیت پیدا ہوتی ہے نرمی سے. یہ ساتھیوں کے لیے نرم ہو کر رہو، ساتھیوں کے لیے نرم ہو کر رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے بدلہ لینے کے لیے کہ مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو. آپ صحابہ کی صفیں درست کر رہے تھے، ایک صحابی آگے نکلے ہوئے تھے. آپ نے لکڑی سے ان کو پیچھے کرنا چاہا تو وہ لکڑی ان کا بدن پر لگی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو بدلہ لوں گا، آپ نے مجھے لکڑی سے مارا ہے، میں تو بدلہ لوں گا. فرمایا بدلہ لے لو، بدلہ لے لو. اس نے کہا نہیں، میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، آپ نے لکڑی مجھے ماری، میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا. آپ کے بدن پر کپڑا ہے، بدن پر آپ کو کپڑا ہے، اسے اتاریے تب بدلہ لوں گا. جی ہاں. تو آپ نے فوراً قمیص اتار دی، قمیص اتار دیا، آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اس کے سامنے کہ بدلہ لو، مجھ سے آپ کو لگ گئی چوٹ، آپ اسے بدلہ لے لو. تو انہوں نے فوراً پیچھے پلٹ کر آپ کی جو مہر نبوت تھی پیٹھ پر اس کو بوسہ لیا کہ میں تو اس کوشش میں تھا کہ آپ قمیص اتاریں گے بدلہ لینے کے لیے، اور میں آپ کی نبوت کے مہر کا بوسہ لے لوں گا. جی ہاں. لیکن آپ نے پیش کیا اپنے آپ کو کہ لے لو بدلہ، بدلہ لے لو. مقابلہ نہیں، بدلہ لے لو. جی ہاں. اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دو تو مقابلے ختم ہو جائیں گے، مقابلے ختم ہو گیا. اسے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے یہاں ضد نہیں ہے، کسی کے ساتھ کیا نہ کرو، ضد نہ کرو، سختی نہ کرو. حاجی سے غلطیاں ہو جائیں گی، بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. صحابہ کے بے شمار قصے غلطیوں کے ہیں، لیکن ایک ہی سبق سکھلایا گیا کہ آپ درگزر کرتے رہیں، فاعف عنہم درگزر کرتے رہیں. غلطی کرنے والے غلطی کی اچھی تعبیر کرتے رہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. آج کل کوشش ہوتی ہے کہ گناہ ثابت کرو، دور صاحب میں کوشش ہوتی تھی کہ گناہ ثابت نہ ہونے دو. یہ فرق ہے. یہ کہہ رہا ہوں کہ دعوت امانت ہے، یہ نبی کے اسلوب سے، نبی کے طریقے سے چلے گی. زمانے کی کوششیں تھی کہ مسلمان کو گناہ ثابت نہ ہونے دو. زمانے کی کوشش یہ ہے کہ گناہ ثابت کرو، گناہ ثابت کرو. جی ہاں. ایک صاحب نے آ کر کہا المؤمنین ہماری بچی سے زنا ہو گیا، بچی سے زنا ہو گیا ہے اور اس کا کنوارا پن ختم ہو گیا ہے، لڑکی کا کنوارا پن ختم ہو گیا، بکارت جاتی رہی، اس کی ہو گئی، اس سے بچپن میں غلطی گناہ ہو گیا اس سے. اب بچی بڑی ہو گئی، اب اس کا شادی کا پیام آیا ہے، اس میں عیب ہے، اس کے اندر عیب ہے. اب اس کی شادی کا پیام آیا، ہم کیا کریں؟ معاملہ ہے، لڑکے والے رشتہ لے کر آئے ہیں کہیں سے، تو کیا ہم بتا دیں لڑکے والوں کو کہ ہماری لڑکی میں عیب ہے؟ جی ہاں. ساتھیوں کو عیوب سنو، کتنے بیان کریں گے، لکھے ہوئے ملیں گے ساتھیوں کے پاس. ساتھیوں کے عیوب ساتھیوں کی کاپی میں لکھے ہوئے ملیں گے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا.
جی ہاں لکھنے ملیں گے. میرے خوبیاں لکھنے کے لوگ خرابیاں پھیلاتے ہیں. حضرت فرماتے تھے باطل کو مارنا ہے اس سے ذکر چھوڑ دو مر جائے گا. باطل کو مارنا ہے تو اس کا ذکر چھوڑ دو باطل مر جائے گا. لوگ باطل کو زندہ کرتے ہیں حق سمجھ کر. لوگ باطل کو زندہ کر رہے ہیں حق سمجھ کر. دیا کیونکہ حکم یہ ہے اہمیت الباطل بہتر کے ذکر ہی کہ باطل کو مارنا چاہتے ہو اس کا ذکر چھوڑ دو باطل ختم ہو جائے گا. حضرت عمر نے فرمایا اس کے والدین سے کہ اگر تم نے لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتلایا یا کسی کو تمہیں خبر کی میرے علاوہ, میرے پاس تو آگے تم یہ بات لے کر, اگر میرے تم دونوں کے علاوہ کسی اور کو اس کا علم ہوا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے یہ سزا عبرت بن جائے گی. سخت سزا دوں گا, ایسی سزا دوں گا اس سزا کسی کو نہیں دی ہوگی اگر تم نے خبر کی کسی کو. جی ہاں کہ زنا کے عمل سے بڑی سزا دوں گا خبر کرنے والوں کو, زنا سے بڑی سزا دوں گا خبر کرنے والوں کو. فرمایا اس لڑکی کی شادی ایسے کرو جیسے تم ایک پاک دامن ایک نیک لڑکی کی شادی کرتے ہو, ایسی شادی کرو. اور کسی کو بتلانا مت کہ لڑکی نے کیا کیا ہے. جن سے شادی کرے ان سے بھی مت کہنا کہ ہمیں لڑکی میں آئے ہوئے, بالکل نہیں. اس کی ایسی شادی کرو جیسے پاک دامن لڑکی کی شادی کرتے ہو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کوئی خرابی ظاہر ہو کسی سے تو خوبی تلاش کرو. ایک آدمی کے اندر 99 خرابی ہیں, ایک خوبی ہے, تو ایک خوبی کی وجہ سے ہم اس کی 99 خرابیوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے, ایک خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کریں گے. ایک خوبی ہے. جی ہاں یہ طرز ہے کام کا. جنازہ لایا گیا, رکھا گیا, لا کر عرض کیا گیا کہ جنازہ آیا ہے آپ نماز پڑھا دیجیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو نماز پڑھانے سے روک دیا. فرمایا آپ نماز نہیں پڑھائیں گے اس کی, یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے, یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے, اتنی برائی میں مشہور ہے, آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے. تو آپ نے اعلان کیا صحابہ میں اس مرنے والے کے لیے کوئی خوبی کسی کو معلوم ہو تو بتاؤ, کوئی ایک عمل اس نے کیا ہو بتاؤ. ہاں یہاں تو اعلان ہو کے تحقیق ہوتی ہے کہ بھائی اور کسی کو اس کے بارے میں کوئی غلطی معلوم ہو تو بتاؤ تاکہ غلطیاں جمع کریں. ہاں یہاں اعلان ہو رہا ہے خرابی جمع کرنے کے لیے, وہاں اعلان ہو رہا ہے خوبی تلاش کرنے کے لیے. یا ایک صحابی کھڑے ہوئے, عرض کیا کہ ہاں اس مرنے والے نے فلاں فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. فرمایا آپ نے کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں کوئی حق نہیں ہوگا ہمارے بارے میں سوال کرنے کا. یہ ہے طرز دعوت کا. اس لیے فرمایا کہ ان سے درگزر کرو اور ساتھیوں کے لیے استغفار کیا کریں. ساتھیوں کے لیے استغفار کیا کریں, وہ ضروری ہے. ساتھیوں کے لیے استغفار کیا کریں تنہائیوں میں. آپ تو منافقین کے لیے جو ستا رہے ہیں, اندر گھسے ہوئے ہیں, کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, آپ تو ان کے لیے استغفار کرنے پر تیار ہیں. حضرت عمر روکے آپ کو اور آپ استغفار کریں. یہاں تک کہ حضرت عمر کے چاہنے پر قرآن آ گیا کہ آپ یہ استغفار نہ کریں. اللہ نے فرمایا 70 مرتبہ استغفار کریں گے, اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے. تو آپ میں عمر میں 70 سے زیادہ استغفار کروں گا, اللہ ان کو معاف کر دیں. یہ اچھی بات کہ وہ تو منافقین استغفار کر رہے ہیں, ہم امام علی استغفار نہ کرتے. تو اس لیے حکم دیا واستغفر لهم, کہ استغفار کیجیے. اور ایک حکم یہ دیا ہے بہت اہم بہت بڑا, وشاورهم فی الامر, کہ نبی جی آپ ان سے مشورہ کیجیے. دیکھو بھائی ہمارے کام میں مشورہ اصل ہے, کام میں مشورہ اصل ہے. بڑی بڑی نصرتیں بڑی بڑی مددیں وہ مشورے پر آئی ہیں. مشورہ چھوڑ کر چلا جانا ایسا ہے, مشورہ چھوڑ کر چلا جانا ایسا ہے جیسا ایک اجتماعی عمل کو چھوڑ کر چلا جانا. کیونکہ مشورے سے بڑا اجتماعی عمل کوئی نہیں ہے. مشورے سے بڑا اجتماعی عمل کوئی نہیں ہے, کیونکہ سارے اعمال اور سارے امور مشورے سے طے ہوں گے. اس لیے سارے امور کا بندھن مشورہ ہے. سارے امور کسی طے ہوں گے مشورے سے. تو بڑا عمل کون سا بنا؟ مشورے کا. نہیں کہ اسلام کا رکن نماز اور کام کا رکن مشورہ, یہ بات ہے. اسلام کا رکن نماز, نماز اسلام کا رکن ہے. اگر نماز درست ہے تو سارا دین درست ہو جائے گا. یہی بات اس میں ہے کہ تمہارا مشورہ صحیح ہے تو پھر بڑی بڑی مددیں نصرتیں وہ اللہ تعالیٰ مشورے پر نازل کریں گے. اللہ جس پر مشورہ بنیا. اس لیے قرآن نے مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے, اس کی اہمیت بتانے کے لیے مشورے کو بیان کیا ہے. اس کے ساتھ نماز کے ساتھ بیان. زکوٰۃ کا, جہاد کا, روزے کا, حج کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہاں کسی فریضے کا ذکر نہیں ہے. نماز اور مشورہ دونوں کو جمع کیا ہے. اللہ اقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم, کہ نماز قائم کرتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ نماز کے مشورہ نماز کی صفت پر ہے. مشورہ نماز کی
صفت پر ہے کہ تمہارے مشورے کا ایک فیصل ہو. یہ تمہاری جماعت کا ایک امام ہوتا ہے. تمہاری جماعت کا ایک امام. جی ہاں, امام کے بغیر جماعت نہیں ہے. امام کے بغیر جماعت ہے ہی نہیں. امام کے بغیر افراد ہیں کہ لازم ہے کہ تمہارے مشورے کا ایک فیصل ہو جیسے تمہاری جماعت کا ایک امام ہو. اور جیسے امام کو لقمہ دیتے ہو ڈرتے ہوئے, اس طرح ذمہ دار کو رائے دو ڈرتے ہوئے. ڈرنا کس سے کہ ذمہ دار سے کہ نہیں, بلکہ اس سے ڈرو کہ میری رائے میں میری نفسانیت تو داخل نہیں ہے. ڈرتے ہوئے رائے دو, ڈرتے ہوئے رائے دو. یہ کہا رائے ڈرتے ہوئے دو, اڑتے ہوئے نہیں. رائے دینے میں کیا کرنا ہے؟ ڈرنا ہے, اڑنا نہیں ہے. کہیں نہیں ملے گا کہ صحابہ رائے میں اڑتے ہوں, نہیں. ہاں, کیونکہ صحابہ رائے دینے میں ڈرتے تھے, اڑتے نہیں تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کو بار بار کہہ دیا کہ وہاں عمرہ کریں, عمرہ کریں. حالانکہ تو عمرہ عبادت ہے اور عمرے کے لیے آئے ہیں. مشرکین نے روک دیا, حکم آپ نے دیا کہ واپس چلو, اللہ کا حکم ہے واپس چلو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہیں ہم تو عمرہ کریں, ہم تو عمرہ کریں. عمر اللہ کا حکم یہ ہے چلو. سنو غور سے بات. تو جب آپ پر وحی نازل ہونے لگی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ڈر گئے اور ڈر کر اپنی سواری لے کر ساتھیوں سے الگ ہو گئے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے میرے اوپر, میرے رائے پر اڑنے کی وجہ سے میرے ساتھی پر عذاب نہ آئے. تو سواری لے کر الگ ہو گئے ساتھیوں سے الگ ہو گئے. یہ نہیں کہ ساتھیوں کو الگ کرتے کہ آؤ بھائی عمرے کی رائے کس کی ہے میرے ساتھ ہو جاؤ. یہ نہیں. امت اس سے پھرتی ہے. امت میں تفریح سے پیدا ہوتی ہے کہ آؤ میرے رائے والے کون کون ہیں میرے ساتھ ہو جاؤ. کون کون عمرہ کرے گا آ جاؤ ہمارے ساتھ. نہیں, بالکل نہیں. حضرت عمر تنہا الگ ہوئے, ڈر گئے, سواری کو لے کر صحابہ سے الگ ہو گئے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے میرے رائے پر. حالانکہ وہ عمرہ کرنے کا عبادت کا عمل ہے. عمرہ ایسی عبادت جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں ہو نہیں سکتی. تو میں نے عرض کیا کہ رائے دے کر ڈرنا ایمان کا تقاضا ہے, اور رائے دے کر اڑنا یہ نفاق کا مزاج تھا. میں آپ کو بتا رہا سچی بات, رائے دے کر اڑنا یہ نفاق کا مزاج ہے. اس لیے کہ فیصلے کے بعد اپنی رائے کو بھول جانا یہ ایمان کی علامت ہے. فیصلے کے بعد رائے کو بھول جانا ایمان کی علامت ہے. یہاں فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. یہ آیت کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے. تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلے کے بعد اپنے دل کی رائے کو بھول نہ جائیں, ختم نہ کر دیں اور بات کو پوری طرح نہ مان لیں. ایمان والے نہیں ہو سکتے. یہ ہے اصل بات. اس لیے مشورے کا اہتمام کریں اور مشورے میں شرکت کریں اور رائے مشورے میں آ کر دیں. یہ مجاہدہ ہے مشورے کا, جیسے نماز کا مجاہدہ ہے کہ سردی گرمی آپ مسجد چل کر آئیں. نماز کی جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے. جی کہ جیسے نماز کے لیے مسجد چل کر آؤ اور جماعت کی نماز کے لیے آنے کا مجاہدہ کرو, اس طرح اجتماع مشورے کے لیے اب مشورے میں آنے کا مجاہدہ کرو. جی ہاں, لوگ اپنی دکان سے رائے دے دیتے ہیں میرا یہ ہے, دکان کی فکروں میں. جی ہاں, وہاں گاہک سے بات چل رہی اور رائے دے رہے ساتھیوں کو. جی ہاں, تو کہیں سے رائے لے لیتے ہیں؟ موبائل سے رائے لے لیتے ہیں. موبائل سے رائے لے لیتے. جی ہاں, کہ جو اپنے تقاضے کو دبا کر مشورے میں نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو امور مشورہ الہام نہیں کریں گے. تو امور مشورہ الہام کس سے کریں گے کہ تم اس کے لیے مجاہدہ کرو تو ہم تم پر خیر کی راہیں کھول دیں گے. تم پر ہم خیر کی راہیں کھول دیں گے. اللہ جانتے ہیں کون کس تقاضے کو دبا کر مشورے میں آیا ہے, کون کس تقاضے کو چھوڑ کر مشورے میں آیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امور کھلتے ہیں, تقاضے آتے ہیں ذہن میں, کام آگے بڑھتا ہے. اس لیے رائے دینے کی جگہ مشورہ ہے. جی رائے دینے کی جگہ مشورہ ہے. ایسے رائے پر اڑنا نہیں چاہیے. ایسے رائے دے کر آدمی بری ہو جاتا ہے. میں رائے دے دی میں بری ہو گیا. ایسے رائے دے کر آدمی بری ہو جاتا ہے. ساتھیوں کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کی رائے کا احترام بھی کریں. ساتھیوں کی رائے کا احترام کریں. ساتھیوں کی رائے کا ساتھیوں کی رائے کا احترام کرو گے تو آئندے بھی رائے دیں گے. کسی کی رائے کو حقیر نہ سمجھو. گے ہرگز نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف رائے آتی, یہ رائے بھی ہے, یہ رائے بھی ہے, یہ رائے بھی ہے. تو آپ اسی کا فیصلہ فرما دیتے. تو دیکھو یہ جو ایک ذہن بن گیا نا اس زمانے میں کہ بھائی کام سب کے اتفاق سے ہو, کہ نہیں کام سب کے اتفاق سے نہیں ہوتا, کام سب کی رائے سے ہوتا ہے. نہیں بھائی بات مشکل ہے کو سمجھنے ذرا. ہاں سب کی رائے سے کام ہو یہ تو مناسب ہے, لیکن سب کے اتفاق سے ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے.
یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایک گھر کی شادی ہو نہیں سکتی کبھی اگر سب کی رائے کا خیال کرو. جی ہاں, ان کی رائے کچھ ہے, ان کی رائے کچھ ہے, تایا کی رائے کچھ ہے, جیجا کی رائے کچھ ہے, بھیا کی رائے کچھ ہے. نہیں وہ تو لازم ہے کہ آپ مشورے میں کسی کو بڑا بنائیں گے. 4 رشتے آئے ہوئے ہیں, کیا کریں لڑکی کے؟ ہاں تو کوئی بڑا کیا کرے گا, فیصلہ کرے گا. ایک گھر کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک ایک فیصلہ نہ ہو کہ بھائی رائے تو سب سے لے لو, مگر سب کی رائے پر عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ممکن ہی نہیں ہے. کام سب کے اتفاق سے ہو یہ تو غلط خیال ہے بالکل. یہ چیز ناممکن ہے. دور نبوت میں نہیں ہوا یہ, اب کیسے ہو جائے گا؟ دور خلافت میں نہیں ہوا یہ, اب کیسے ہو جائے گا کہ سب کی رائے سے سب کے اتفاق سے کام ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. جی آپ کی وفات ہوئی, اختلاف ہو گیا, اس پہ اختلاف کہ آپ کا انتقال نہیں ہوا, اکبر ماننے کو تیار نہیں, تلوار نکال لی, جو کہے گا آپ کا انتقال ہو گیا میں اسے قتل کر دوں گا, کوئی نہ کہے آپ کا انتقال ہو گیا. حالانکہ موت تو یقینی ہے. جی ہاں, ساری دنیا کے اللہ کا انکار کرنے والوں کو بھی موت کا یقین ہے. اللہ کا انکار کرنے والی موت کو حق سمجھتے ہیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ نہیں, قرآن میں آیت ہے. حضرت فرمایا ہاں اس آیت کا تو طرف خیال ہی نہیں گیا. ہاں پھر اختلاف کہ آپ کی تدفین کہ کہاں ہو, کہ جہاں مرتے ہیں وہی تدفین ہوتی ہے. پھر اختلاف کہ آپ کے مال کا کیا ہو, کہ نہیں نبی کا مال کو وارث نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ نہیں سب کی رائے ہو, ایسا نہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر بات کا جواب دیا اور لوگوں نے اسے مانا, اس کو لوگوں نے مانا. جی ہاں یہ صحیح بات ہے. یہ اتنے کے دو رائے ہو جائیں کہ تم یہ مان لو, تم یہ کر لو, تمہارے لیے تمہارے لیے نہیں. ایک بات اجتماعیت اسی میں ہے, اجتماعیت. جی ہاں بہت قصے ہیں. سیرت پڑھو صحابہ کی کہ صحابہ کے مشورے کیسے ہوتے تھے, پوچھو دیکھو. حضرت عثمان میں اتنا اختلاف ہوتا تھا رائے میں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ آج کے بعد یہ کہیں اکٹھے نظر نہیں آئیں گے, لیکن مشورہ ختم ہونے سے پہلی جگہ محبت نظر آتی تھی دونوں میں. ہاں چھوڑ دیں, نہیں چھوڑنا نہیں, مشورہ چھوڑی چلے جائیں گے, نہیں ہم مشورے میں نہیں آئیں گے, ہمارا رائے پر عمل نہیں ہوا یا نہیں. یہ بات اگر ملتی ہے تو منافقین میں ملتی ہے, پکی بات ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول الگ ہو گیا تھا آپ سے کہ میرے رائے پر عمل نہیں ہوا, میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا. دیکھو روایت میں احد کا قصہ بڑھو پورا, غزوہ احد کا, اس میں کہ میرے رائے پر عمل نہیں ہوا تو میں ساتھ نہیں دوں گا. پھر اعلان کر دیا میرے ساتھ کون کون ہے جو مدینے میں رہنا چاہے, وہ 300 آدمی اس ساتھ الگ ہو گئے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ جمہوریت کا نظام ہے, سنت کا نظام یہ نہیں ہے. ہاں یہ باطل نظام ہے, یہ باطل نظام ہے. جی ہاں واک آؤٹ کرنا اور احتجاج کرنا نہیں, ہمارے کام میں یہ چیز بالکل نہیں ہے کہ واک آؤٹ کرو احتجاج کرو, نہیں الگ چلو, نہیں. جیسے نماز مسجد کی ایک نماز ایسے مسجد کا ایک مشورہ. ہاں ہمارے ذمہ ہے کہ ساتھیوں کو منانا اور ان کو قریب کرنا اور ان کی غلط فہمی دور کرنا اور ان سے ملاقات کرنا اور ان کو اکرام سے لانا, یہ ہمارا کام ہے. سب کی ذمہ داری ہے. ہاں یہ نہیں کہ مقابلہ کرو, ٹھیک ہے جی آپ ادھر ادھر, یہ نہیں. ہمارے یہاں سے کوئی تقسیم نہیں ہے, یہ بات سب سن لیں. ہمارے یہاں سے کوئی تقسیم نہیں ہے. تقسیم کرنا ہر ایک کی اپنی رائے ہے, تقسیم کرنا سب سے اس کی جو تقسیم ہو اس کی اپنی رائے ہے. تقسیم ہمارے کام میں کوئی تقسیم نہیں ہے. سارا کام سب کے لیے, ساری امت کے لیے. تو ہمارا کوئی تقسیم نہیں. سب کو اپناؤ, سب سے ملو, سب کو کام کے احوال سناؤ, تقاضے ڈالو, کام کرو. کیا کرو؟ کام کرو. کام ہر بات کا جواب کام ہے. بات کا جواب بات نہیں ہے. اگر بات کا جواب بات سے دو گے تو یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا کبھی. اپنے کام میں لگو, اپنے کام میں لگو. اس کو میں عرض کر رہا تھا, اسی بہت مثالیں حدیثوں میں ہیں. حضرت عمر نے عرض کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قرآن کو جمع کرا دیجئے, حفاظ قتل ہو رہے ہیں. حافظ قرآن کیا ہو رہے ہیں؟ قتل ہو رہے ہیں جنگوں میں. آپ قرآن کو جمع کر دیجئے. ایک آدمی رہ دے رہا, ایک آدمی عمر. اور ابوبکر نے فرمایا کہ یہ تو نیا کام ہے کہ نہیں جی, نیا کام ہے یا پرانا کام ہے یا نہیں, آپ اسے کر دیجیے. یہ اللہ کے نبی نے کیا نہیں, کہ ہاں نہیں کیا, اس کو ضرورت نہیں تھی, اب ضرورت ہے. جو کہتے ہیں نا کہ بھائی پہلے یہ تھا یہ کیوں ہو گیا, پہلے یہ تھا یہ کیوں ہو گیا. ہاں یہ جواب دیا حضرت عمر نے کہ نہیں اس کی اب ضرورت ہے. حضرت عمر کی رائے, حضرت ابوبکر کا فیصلہ, حضرت زید نے کام شروع کر دیا. آپ کہیں بتائیے کہ مدینہ والوں نے کہا کہ ہم یہ قرآن نہیں پڑھیں گے, یہ کیوں جمع کیا گیا, یہ تو نئی چیز ہے, ہم یہ نہیں پڑھیں گے. بولو کیا بات ہے. ابھی میں نے ایک فیصلہ کر دیا, ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر سے یہ بھی نہیں کہ آپ نے سب سے رائے کیوں نہیں لی قرآن جمع کرنے کی. سب سے رائے لیتے ہیں کہ وہ قرآن جمع کریں یا نہ کریں, کچھ نہیں. حضرت عمر نے ضرورت محسوس کی, حضرت ابوبکر نے فیصلہ کیا, سب کو منظور ہے. میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ
اپنی رائے پر اڑ کے لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، یہ تو کسی زمانے میں یہ مثال نہیں ملتی، یہ مثال نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی رائے پیش کرتے کرو ڈرتے ہوئے، اور اللہ سے بھی رائے پر استغفار بھی کرو کہ اللہ نے رائے دی ہے کہ میرے گناہ معاف کر دے۔ تو اس رائے پر استغفار کرنے سے رائے میں خیر بھی آ جاتی ہے، رائے میں خیر بھی اللہ ڈال دیتے ہیں۔ رائے پر استغفار کرو، اللہ رائے میں خیر ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر رائے نہ مانی جائے تو صبر کرو کہ بھائی صبر کرو، کہ نہیں صبر کرنے کا مقام نہیں ہے، یہ تو شکر کا مقام ہے۔ جو کہتے ہیں صبر کر لو، وہ کیا کہتے ہیں صبر کر لو، کیوں صبر کر لیں؟ صبر تو کیا جاتا ہے اپنا حق جانے پر، رائے ہمارا حق تھوڑا ہی ہے۔ بھائی کوئی زمین جائیداد، کوئی دکان آپ کا قبضہ لیا کسی نے، آپ چھوڑ دیجئے، صبر کر لیجئے، تو کہا جائے گا صبر کرو۔ اور اگر کوئی آپ کی رائے نہیں مان رہا ہے تو آپ کیا کریں؟ صبر کریں کہ نہیں شکر کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے میں رائے پر فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ تو شکر کا موقع ہے، صبر کا موقع نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ سمجھنا چاہیے، صبر کا موقع نہیں ہے، شکر کا موقع ہے، کیونکہ رائے میرا حق نہیں ہے، رائے میرا حق نہیں ہے، رائے کام کا حق ہے، رائے کام کا حق ہے۔ جی ہاں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ساتھیوں کو قریب کریں اور ساتھیوں کا احترام کریں اور آپس کی اجتماعیت کے ساتھ چلیں، اس لیے کہ ساری نصرت اجتماعیت کے ساتھ فرماتے تھے تمہاری ذکر عبادت اور تلاوت آج تک پہنچ جاوے، اللہ کے یہاں قبول بھی ہو جاوے، مدد آئے گی نہیں جب تک اجتماعیت نہیں ہوگی، مدد نہیں آئے گی جب تک اجتماعیت نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اپنی آپس کی اجتماعیت کے ساتھ چلنا ہے۔ آپ حضرات میں کہتا ہوں بہار کے نہیں، بنگالی مسجد کی ایک مکمل جماعت ہے، مسجد کی ایک مکمل جماعت ہے، اس لیے آپس کی اجتماعیت کے ساتھ جسے کہا پہچانتے ہوئے، اور دیکھو اپنے بوڑھوں کے ساتھ لگ مل کر چلو، جوانی کی استعداد کو مت دیکھو، جوانی کی استعداد کو مت دیکھو، بلکہ بوڑھوں کے ساتھ مل کر رہو، یہ طرز ہے بڑوں کا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بوڑھا آدمی میرے ساتھ رہے، مجھے اس کی رائے کی زیادہ ضرورت ہے ایک جوان کے ساتھ ہونے سے۔ بوڑھا آدمی کی رائے مجھے زیادہ پسند ہے جوان کے ساتھ ہونے سے، کہ بوڑھا آدمی رائے دے گا، بوڑھا آدمی رائے دے گا۔ جی ہاں، اور بوڑھوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کو جوڑے اپنے ساتھ، کیونکہ بوڑھے دماغ کی طرح ہیں اور جوان اعضاء کی طرح ہیں۔ جوان ہاں دیکھو سمجھنے کی بات، جوان اعضاء کی طرح، بوڑھے دماغ کی طرح۔ جی آپ جانتے ہیں کہ جب تک اعضاء کا تعلق دماغ سے رہتا ہے تو اعضاء سارے کام کرتے ہیں، اور جب کسی ہاتھ کا پیر کا تعلق دماغ سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر اسے فالج پڑ جاتا ہے۔ اسی کو فالج کہتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا؟ کیوں بھائی فالج ہو جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہاتھ کام نہیں کر رہا، پیر کام نہیں کر رہا، کیوں کہ اس کا تعلق دماغ سے کٹ گیا ہے۔ اسی میں کہتا ہوں کہ پرانے اور نئے ان کا آپس کا ایسا رشتہ اور ایسا گہرا تعلق ہو کہ جتنے تقاضے جو دماغ میں آئیں وہ سارے تقاضے ان کے تعلق سے نوجوان پورے کریں، بھاگا دوڑی یہ کریں گے، بھاگا دوڑی یہ کریں گے۔ جی ہاں، یہ ہے تعلق اعضاء کا اور دماغ کا۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرانے سے رائے لیتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، علماء سے رائے لیتے ہیں۔ آپ کے مشورے والے علماء ہوتے تھے تاکہ ان کی رائے علم اور شریعت کی حدود میں ہو۔ یہ بہت ضروری بات ہے، صرف کام کے تجربے سے کام نہیں چلے گا، یہ کام تو نبوت کا ہے، تو نبوت کا کام علم کی روشنی میں چلے گا، نبوت کا کام کس سے چلے گا؟ جی ہاں، یہ بہت ضروری بات ہے کہ نبوت کا کام علم کی روشنی میں چلے گا۔ اس لیے خلفاء راشدین کے مشیر علماء ہوتے تھے، خلفاء راشدین کے مشیر علماء ہوتے تھے، وہ تقوی والے علماء ہوتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مشورے کا اہتمام کریں، اور سیرت میں دیکھیں مشورے پر جو برکتیں اور نصرتیں آئی ہیں،